حجر اسود کی اہمیت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کہانی اور حجر اسود کی پاکیزگی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک حجر اسود کا ٹکڑا اٹھا لیا، یعنی وہ ایک پتھر تھا، اور ایک سیٹ کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ وہ اس پر بیٹھ سکیں، اور زمین پر اتار دیے گئے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے اور بڑے مایوس سے اس پوری دنیا کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھتے ہوئے، اور ایک مایوسی اور وحشت طاری تھی۔ اسی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر، یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم والا پتھر، اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دونوں پتھر اپنے پاس پڑے دیکھے اور پہچان گئے یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں اور جنت کے جواہرات میں سے ہیں۔ آپ نے دونوں کو لے کر سینے سے لگا لیا اور بغل گیر ہو گئے اور اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا، اور عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جواہر اس وقت لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آباد کیا تو ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے، وہ ان تمام جنتیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ہبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف دیکھا اور وہ ہبت اور خوف سے پتھر بن گئے۔ وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا جس کو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل روز قیامت جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی اور باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا اس کے پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہیں آزادی کے ساتھ ظاہر کر دے گا اور یہ پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کا بوسہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے، اور دنیا کے اندر جو لوگ ہیں اور جو اس کا بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے جو کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حجر اسود کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے اور پیر تھے، کان تھے اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایات سے ثابت ہوتا ہے محدث نے بھی نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مسافر کرتا ہے اور اللہ اسے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حجر اسود کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ امید کرتی ہوں حجر اسود کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔